میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ بعافیت میں بھی ہوں، امید کرتا ہوں بعافیت آپ بھی ہوں گے۔ میرے دوست، ہم مختلف جنازوں میں شامل ہوتے ہیں، قبر تک جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ قبروں میں بھی اتریں، کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جنازہ جس کی اذان نہیں، ایک جگہ اذان ہے تو نماز نہیں، ایک جگہ نماز ہے تو اذان نہیں۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے آنکھ کان میں اس صدا لگائی جاتی ہے کہ اللہ بڑے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ معبود ہیں ہمارے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اذان دے دی جاتی ہے۔ اس اذان دینے کے بعد کہا جیسے انسان مسجد کی اذان پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ کوئی اذان پڑھنے سے کچھ وقت پہلے مسجد آ جاتا ہے، کچھ اذان پڑھنے کے بعد آتا ہے، کچھ دھیرے دھیرے آتا ہے، کچھ جماعت کے کھڑی ہونے میں آتا ہے، لیکن آتا سب ہے۔ ایسے ہی ہماری اذان دے دی گئی ہے، اب ہمیں اپنے نماز کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ اب اذان نہیں ہوگی، اب بغیر اذان کے نماز ہوگی۔ لیکن ہم نمازوں میں جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں اور خود کو بھی موٹیویٹ کرتا ہوں اور آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر غور کریں، دھیان دیں۔ نماز جنازے کی پڑھی جا رہی ہے، نماز کیوں ضروری ہے؟ ہم اپنی نماز چھوڑ کے جنازے کی نماز پڑھیں، یہ کہیں سے لاجیکلی ساتھ دیتا ہے کہ خود کی نماز تو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں اور آئے ہیں جنازے کی نماز کو پڑھیں؟ کہا جاتا ہے، گاؤں میں ایک محاورہ ہے کہ آٹھا کاٹھا 360۔ کچھ لوگ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جمعے کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ سال میں صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوست، آخر کیوں ہم کسی کے جنازے کی نماز پڑھیں؟ کیوں اس کے ایصال ثواب کے فکر میں ہم لگیں، جب کہ ہماری خود کی ٹرین چھوٹی چلی جا رہی ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، 100-200 آدمی جنازے کے ساتھ کھڑا ہے اور مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، اور ہم نماز میں شامل نہ ہوں اور جنازے کی نماز میں شامل ہوں اور مٹی دیں اور کہیں منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ کیا یہ بات ہم اپنے دل کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ اے دل، ہم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے، اسی مٹی میں ایک دن جائیں گے اور اسی مٹی میں ایک دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ایک دن وہ بارش برسائے گا اور وہ ہر قبر میں جہاں جو جلا ہے اس کے اوپر، جو دفن ہوا ہے اس کے اوپر، جو پانی میں ڈوب گیا ہے اس کے اوپر، جو جل کے مر گیا ہے اس کے اوپر، جو جہاں ہے ہر جی روح کو اس بارش کے قطرے نے زندہ کر دینا ہے اور جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ تب میرے بھائی، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اے میرے بندے، میرے لیے تو لے کر کے آیا ہے، تو دوسرے کی جنازے کی نماز پڑھ رہا تھا، تیری خود کے جنازے کی نماز کا کیا حال ہے؟ میرے دوست، میرے ساتھی، ایسا نہ کرو، اپنی نماز کی فکر کرو۔ تمہاری اذان دی جا چکی ہے، تمہارے پاس موقع ہے۔ جس کے جنازے کی نماز تم پڑھنے جا رہے ہو، وہ ایک چیز سے بچ گیا کہ اب موت کی تکلیف اس کو دوبارہ نہیں آئے گی، اور ایک چیز سے بچ گیا کہ اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب گناہوں سے بچ گیا۔ لیکن ہم جب تک دنیا میں ہیں، اپنے گناہوں سے بچیں، اپنے خطاؤں سے بچیں، اپنے عجر کو اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، اب ہمیں معاف کر، ہمیں اعمال پہ کھڑا کر دے۔ جنازے کی نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی نماز پڑھ لے۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر بستی سے 2 لوگوں نے 3 لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو پورے بستی کے جنازے کی نماز کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن اگر 1 لوگ نے بھی نہیں پڑھا تو پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ لیکن آپ کے فرض نماز کی کوئی فرض کفایہ نہیں ہے، قضا ہے لیکن فرض کفایہ نہیں ہے۔ آپ اپنے نماز کی فکر کریں، اپنی مسجد کی فکر کریں، اپنے اذان کی فکر کریں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، مسجد کے اہتمام کے ساتھ، آداب کے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا کریں۔